أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ عز وجل: نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے درس میں ہم قرآن مجید کا سب سے بہترین قصہ، اس کے متعلق چند اہم باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 2 لڑکوں سے نوازا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے پہلے لڑکے اسماعیل علیہ السلام تھے، دوسرے لڑکے اسحاق علیہ السلام تھے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب عطا کیا. اور یعقوب علیہ السلام کے کل 12 لڑکے تھے، جن میں سے 2 یوسف اور بنیامین دونوں سگے بھائی تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بیان کیا. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، کہ ہم وحی کے ذریعے اس قرآن میں تمہیں بہترین قصہ سناتے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ کہ آپ اس سے پہلے اس واقعے سے بے خبر تھے. یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ خوبصورتی، حسن اور جمال عطا کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف کو دیکھا كأنه اعطي شطر الحسن، کہ گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ دنیا کا آدھا حسن، دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا تھا. دنیا میں جتنا حسن پایا جاتا ہے اسے 2 آدھے حصے میں کریں تو آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کے حق میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ظاہری خوبصورتی بھی دی تھی، باطنی خوبصورتی بھی دی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال عطا کیا تھا. تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اونچا نسب بھی عطا کیا تھا. اس دنیا میں جتنے انسان آئے ان میں سے سب سے باعزت، سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ نسل کے کوئی تھے تو وہ یوسف علیہ السلام تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام الکریم ابن الکریم،
یوسف علیہ السلام شریف کریم کے بیٹے ابن الکریمی اور کریم کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی اور ان کے پردادا نبی۔ یوسف علیہ السلام کے والد اسحاق نبی تھے، ان کے دادا ابراہیم، اسحاق کے یعقوب، ان کے دادا اسحاق نبی تھے، اور ان کے دادا یعنی پردادا وہ بھی نبی تھے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اعلیٰ نسب عطا کیا تھا، سب سے باعزت انسان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی بچپن ہی سے حفاظت کی، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اپنے 12 بچوں میں سب سے زیادہ محبت یوسف علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ خواب دیکھنے کے بعد اپنے والد کے پاس آ کر کہتے ہیں انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے والد محترم، میں نے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو میرے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی سنا تو پہچان گئے کہ میرے اس لڑکے کا آگے چل کر بہت ہی بڑا، اس کی بڑی شان ہوگی۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اور اپنے لڑکے سے کہا کہ اس خواب کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا، تمہارے اس خواب کو سن کر تم سے لوگ، تمہارے بھائی حسد کرنے لگیں گے اور تمہارے خلاف سازش کرنے لگیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے خواب بیان کرنے سے منع فرمایا، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ سنت بتائی ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی خواب دیکھے، خواب میں اچھی چیز نظر آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھپائے رکھنے کا حکم دیا، اور اپنے سے جو خاص ہوتے ہیں، جو ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے بتا سکتا ہے۔ عام لوگوں کے سامنے اس طرح کے اچھے خواب بیان کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر کوئی غلط بیان کر دیں، یا جس سے خواب بیان کریں وہ اس سے حسد کرنے لگے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہ تعلیم دی کہ خواب اگر دیکھیں تو خواب میں اچھائی نظر آئے تو اس کو چھپائے رکھیں، یا جو اپنے سے قریب ہے اسے بتا سکتے ہیں۔ اور اگر برا خواب نظر آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، اس سے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ اس طرح اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کرتے ہیں، اور والد انہیں ان سے بنسبت دوسرے اولاد کے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ بھائیوں نے آپس میں کہا کہ ہمارے والد یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم اپنے والد کی محبت کو خالص کرنے کے لیے یوسف کا ہمارے راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اذ قال لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ انہوں نے کہا کہ یوسف کے مقابلے میں ہم بڑی تعداد میں ہیں، ہم جماعت ہیں، اور لیکن ہمارے والد یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یوسف کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اور انہوں نے کہا قتلوا یوسف کو قتل کر دو، ابھی ترحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا دور دراز زمین میں اسے پھینک کر آ جاؤ تاکہ تمہارے والد کی محبت تمہارے لیے خالص ہو جائیں۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ گناہ کرنے کے بعد تم نیک بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس طرح انہوں نے آپس میں بات کی۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کے درمیان انصاف کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو ایک سے زائد اولاد عطا کریں تو ان کے درمیان انصاف کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اگر ان کے درمیان اونچ نیچ ہو، ان کے درمیان عدل و انصاف نہ ہو، تو یہ چیز بچوں کے درمیان حسد، بغض، کینہ، دشمنی پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اعدلوا بین اولادکم، تم اپنے اولاد کے درمیان، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کیا کرو۔ جس بچے سے تم محبت کرتے ہو، اگر تم بڑے بچے کو سے
کو بوسہ دیتے ہو تو اسی طرح چھوٹے بچے کو بھی بوسہ دینا چاہیے، کہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے درمیان، بچوں کے درمیان انصاف کرنے کا حکم دیا، کہیں ان کے درمیان نہ انصافی، انہیں دشمنی، حسد میں نہ لے چلے جائیں۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام کے اولاد نے یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کی وجہ سے حسد میں مبتلا ہو گئے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی کے لڑکے ہیں، دادا نبی پردادا نبی ہیں، ایک اچھی نسل سے ہیں، لیکن یہ بھی حسد سے بچ نہیں پائے، حسد سے محفوظ نہیں ہوئے۔ جب انہوں نے حسد کے شکار ہو گئے، یہ لوگ ایسے ایسے فیصلے کرنے لگے کہ برائی کا ان کے سامنے کوئی اعتبار نہیں رہا۔ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جب انہوں نے فیصلہ کیا تو اس وقت انہوں نے نہیں دیکھا کہ اگر ہم یوسف کو اپنے راستے سے ہٹاتے ہیں تو ہم یوسف پر ظلم کریں گے، اپنے والدین پر ظلم کرنے والے ہوں گے، اور یوسف جو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان پر بے رحمی ہو جائے گی، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنے والے ہوں گے۔ یہ سارے گناہ ان سے ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حسد کیا تھا۔ حسد کی وجہ سے انسان کئی طرح کے گناہ کرتا چلے جاتا ہے، لیکن اس کے سامنے وہ گناہ بن کے نظر نہیں آتا، اس کو گناہ نظر نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق میں حسد سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا۔ حسد بہت بڑی برائی ہے، اس کا اثر بہت خطرناک ہے، اسی لیے اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اب بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو کسی طرح قتل کر دینا ہے یا اپنے راستے سے ہٹا دینا ہے۔ مشورہ جاری تھا، کسی نے کہا، کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے بڑا بھائی تھا، اس نے کہا کہ قتل نہ کرو، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، بلکہ تم اسے کسی تنہائی میں یا تاریک کنویں میں ڈال دو، تاکہ اس راستے سے جو قافلہ گزرے گا وہ قافلے والے اس کو لے کر چلے جائیں۔ قتل کرنے سے بہتر ہے کہ اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو تاکہ لوگ اسے لے کر چلے جائیں گے اور ہمارے والد کی محبت ہمارے لیے خالص ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ اسی مشورے کے بعد والد کے پاس جا کر کہتے ہیں کیا بات ہے کہ آپ تمہارے اپنے دوسرے اولاد کو تو ہمارے ساتھ بھیجتے ہو لیکن یوسف کو تم ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے؟ یوسف بھی ہمارا بھائی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم بھائی آپس میں کھیلتے ہیں اسی طرح یوسف بھی ہمارے ساتھ کھیلنے لگے۔ والد کے پاس جا کر انہوں نے کہا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون، کیا بات ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر کیوں اعتماد نہیں کرتے؟ ہم ان کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون، کل ہمارے ساتھ انہیں بھیجیے، وہ ہمارے ساتھ کھیلیں گے، کودیں گے اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی نیت صحیح نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، مجھے یہ چیز غم زدہ کرتی ہے کہ تم یوسف کو لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا آ کر اس چھوٹے ننھے منھے بچے کو کھا جائیں، اسے نقصان پہنچائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم یوسف سے غافل رہو، یوسف سے دور رہو۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم تو مضبوط ہیں، ہم بڑی جماعت والے ہیں، یوسف کو اگر کوئی اس طرح نقصان پہنچنے لگے تو ہم یوسف کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ تو اس طرح والد کو مطمئن کر دیے اور کامیاب ہو گئے یوسف کو لے جانے میں۔ یوسف کو لے جانے لگے اور وہ لے جا کر ایک کنویں میں انہوں نے ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم اس معاملے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، غم زدہ نہ ہو جاؤ، یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نہ کسی طرح تمہاری حفاظت کرے گا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات میں سب روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، آ کر کہنے لگے کہ ابو جان ہم دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف کو ہمارے کھانے پینے کی چیز کے پاس چھوڑ کر گئے اور اچانک بھیڑے نے آ کر اسے کھا لیا۔
यहाँ पर मुफस्सिरीन ने एक नुक्ता लिखा है कि ये सब जब वापस आने लगे तो इशा के मौके पर रोते हुए आए। तो इससे बात उन्होंने कहा कि हर रोने वाला मजलूम नहीं होता, कभी कभार जालिम भी आंसू बहाता है, झूठे आंसू बहाने लगता है, जिसे हम मगरमच्छ के आंसू कहते हैं, कि जालिम भी अपने गुनाह को छुपाने के लिए आंसू बहाता है। तो इसीलिए हर आंसू बहाने वाले को मजलूम नहीं समझना, हर आंसू बहाने वाले को मजलूम नहीं समझना चाहिए। इंसान को होशियारी के साथ मामले को देखना चाहिए, कौन मजलूम है कौन जालिम है, इसका अंदाजा मामले को देख कर लगाना चाहिए। हर आंसू बहाने वाले को देख कर धोखे में नहीं आना चाहिए। याकूब अलैहिस्सलाम इनके मक्कारियों को समझ गए, कहा कि ऐसे मौके पर वाविला मचाने से, परेशान होने से बेहतर है कि अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगे। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून फसब्रुन जमील। उन्होंने कहा कि मैं सब्र करता हूं और अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगता हूं। याकूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से हमें एक अहम पैगाम ये मिलता है कि इंसान को कभी कोई नुकसान पहुंचे, कोई परेशानी लायक हो, कोई बीमारी लायक हो, ऐसे मौके पर सबसे पहला इंसान सब्र करे, वाविला ना मचाएं, वाविला ना मचाएं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाया करते थे, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला। सब्र कब करना चाहिए? जैसे ही बीमारी या परेशानी लायक हो, अव्वल मरहले में सब्र करना चाहिए। जब गम ठंडा हो जाए उस वक्त कहे कि मैं सब्र करता हूं। जैसे गम लायक हुआ, जबान से बहुत कुछ कह दिया, उसके बाद अगर कहे कि मैं सब्र करता हूं, ऐसे सब्र की कोई अहमियत नहीं अल्लाह तबारक व तआला के पास। उसके बाद एक काफिला वहां से गुजरता है। काफिले वालों ने एक आदमी को पानी लाने के लिए कुएं के पास भेजा। वो आदमी कुएं में डोल डालता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल से चढ़कर ऊपर आ जाते हैं। तो पानी लाने वाला पुकारता है, ए खुशखबरी, पानी के बजाय हमें एक खूबसूरत लड़का मिल गया है। काफिले वालों ने देखा कि एक बच्चा बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी बदले के मिला है, तो उन लोगों ने उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को मामूली कीमत में बेच दिया। बाद मुफस्सिरीन ने यहाँ ये बात लिखी है कि बाज भाई वहीं रुक गए थे और देख रहे थे कि उसका अंजाम क्या होता है। जब उन्होंने देखा कि काफिले वाले यूसुफ को उठा लिए हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने बेच दिया। और कितने में बेचा? 20 दिरहम में उन्होंने बेचा। वशरौहु बिथमनिन बख्सिन, कि उन्होंने अपने भाई को मामूली कीमत में बेच दिया। मुफस्सिरीन ने लिखा, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि उन्होंने 20 दिरहम में अपने भाई को बेच दिया और ये बेचना उनके लिए हराम था। और बेचकर वो वापस आ गए। और वापसी में जिन्होंने खरीदा था उन्होंने अजीज मिस्र को, उस जमाने में जो इसका जो फाइनेंस मिनिस्टर था, मिस्र का जो बादशाह था, उसे उन्होंने बेच दिया। कहा जाता है कि बादशाह, मिस्र का बादशाह लावलद था, उसे कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे की तुम फिक्र करो, इस बच्चे की तुम देखभाल करो, हो सकता है कि हम इस बच्चे को हम लड़का बना लें और आगे चलकर फ्यूचर में, मुस्तकबिल में यह हमारे लिए फायदा पहुंचाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न अता किया था, जमाल अता किया था और इतनी खूबसूरती कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुनिया की आधी खूबसूरती यूसुफ अलैहिस्सलाम में थी। जो औरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाल रही थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरबियत कर रही थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की देखभाल कर रही थी, वही फितने में पड़ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर फितने में पड़ गई। और जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तो यूसुफ औरत जिसके घर में ये पल रहे थे, उस औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की तरफ दावत दी। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सी वगल्लक़तिल अबवाबा, उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए। महल में किसी के दाखिल होने के जितने दरवाजे हैं, कहा जाता है कि 7 दरवाजे थे, 7 दरवाजे उसने बंद कर दिया। और इस औरत का नाम बाज़ मुफस्सिरीन ने जुलेखा लिखा है। जुलेखा लिखा है कि जुलेखा ने सारे दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, वक़ालत हैत लक, और आ जाओ और अपना काम मुकम्मल कर लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि औरत मुझे बुराई की तरफ दावत दे रही है, क़ाल मआदल्लाह, उन्होंने कहा अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह में आता हूं, मैं बुराई नहीं कर सकता। इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा शोहर जो मेरा मालिक है उसने मुझे बेहतरीन ठिकाना अता किया, मैं उसके साथ धोखा करूं, मैं उसके साथ
دھوکے خیانت کروں یہ میں نہیں کر سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ انہوں نے طلب کی. انہ لا یفلح الظالمون، اللہ تعالیٰ نے کہا جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. وہ عورت یوسف علیہ السلام کو بار بار دعوت دیتے رہی. یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی یہ تھی، ثابت قدمی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کبھی ان کے ثبات قدمی میں اور ان کے صبر میں اور ان کی عفت میں عزت میں کبھی خلل نہیں آیا، ہمیشہ وہ بچتے رہے. ایک مرتبہ معاملہ ایسا ہوا کہ یہ یوسف علیہ السلام کو بہکا رہی تھی، پھسلا رہی تھی، ورغلا رہی تھی، برائی کی طرف دعوت دے رہی تھی. اب اتنے میں یوسف علیہ السلام بھاگ کر جا رہے تھے دروازے کی طرف، اور یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے عورت پیچھے سے آ رہی تھی، اور پیچھے سے پکڑنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کا کرتا انہوں نے پیچھے سے، قمیص کو پیچھے سے پکڑا تو عورت نے، تو یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی. اور اتنے میں دروازے میں اچانک شوہر آ جاتا ہے جو عزیز مصر دروازے کے پاس آ جاتا ہے. وہ عورت بڑی مکار تھی، بڑی ہوشیار تھی. جیسے اپنے شوہر کو دروازے کے پاس دیکھتی ہے تو کہتی ہے ما جزاء من اراد باہلک، اس آدمی کا بدلہ کیا ہوگا، اسے کیا سزا دی جائے جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، جس نے تمہارے گھر والے کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے. الا ان یسجن، اسی نے واضح کر دیا کہ یا تو اسے قید میں رکھا جائے، او عذاب علیم، یا اسے دردناک عذاب میں دوچار کیا جائے. اس عورت نے اپنے شوہر کے سامنے دو سزاؤں کا ذکر کیا، یا تو یہ کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے یا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بادشاہ کی بیوی کے ساتھ غلط معاملہ کرے تو اس زمانے میں تو بادشاہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. لیکن اس عورت نے قتل کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ مفسرین نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت اس قدر زیادہ بچ گئی تھی کہ وہ یوسف کو کبھی اپنے سے دور دیکھنا نہیں چاہتی تھی. قید خانے میں ہو یا اسے سزا دینے کے بعد بھی اسے گھر ہی میں رکھنا چاہتی تھی. اسی لیے دو آپشن انہوں نے سامنے رکھے. یوسف علیہ السلام اپنی پاکی بیان کرتے ہوئے کہا قال ہی راودتنی عن نفسی، میں نے برائی کا ارادہ نہیں کیا، میں نے برائی کی طرف اسے دعوت نہیں دی، بلکہ اسی نے مجھے ورغلایا ہے، اسی نے مجھے برائی کی طرف دعوت دی ہے. وشہد شاہد من اہلہا، یہ سارا معاملہ اس گھر کے اندر ایک بچہ دیکھ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو کہنے کی صلاحیت دی. بچہ کہنے لگا ان کان قمیصہ، یہاں پر بھی دیکھیے بچہ یہ نہیں کہا کہ غلطی اس عورت کی ہے، بلکہ معاملے کو دلیل کی طرف رہنمائی کر دی، دلیل کی طرف چھوڑ دیا. اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو، قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو ورغلانے والی عورت ہے. اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہو تو یوسف علیہ السلام گنہگار ہیں. جب عزیز مصر نے، بادشاہ نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، سمجھ گیا کہ معاملہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کا نہیں بلکہ اس کی بیوی کا ہے، اس کی بیوی کا ہے. اور اس نے بیوی کو کچھ زیادہ نہیں ڈانٹا. یوسف علیہ السلام سے کہا یا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس معاملے کو چھوڑ دو، اس معاملے کو چھوڑ دو. واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنی اس غلطی سے کے لیے معافی طلب کرو. یہاں ایک سوال یہ ہے کہ شوہر ہے، بیوی کو اس طرح غلطی کرتے ہوئے دیکھا، کیوں اس نے بیوی کو غلطی سے اسے ڈانٹا نہیں، اسے زیادہ سخت نہیں کیوں نہیں کہا؟ اس کی دو وجوہات بتاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو بتاتے ہیں کہ وہ عزیز مصر بڑا بے غیرت انسان تھا، ڈھیلا ڈھالا آدمی تھا، اس وجہ سے اسے زیادہ فرق نہیں پڑا. دوسری بات یہ بتاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ کسی بھی عورت کا اتنے خوبصورت انسان کو دیکھ کر پھسل جانا، آزمائش میں پڑ جانا ایک معمولی بات تھی. بادشاہ نے دیکھا کہ یوسف کے پاس اتنی خوبصورتی ہے تو بیوی اگر پھسل گئی ہے تو غلطی اس کی نہیں بلکہ اس کے سامنے جو یوسف ہے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے. یہ دو نکات مفسرین نے لکھا ہے. جب یہ معاملہ ہوا بستی میں یہ سارا واقعہ پھیل گیا کہ عزیز مصر کی بیوی، عزیز مصر کون ہے؟ رانی ہے. اس کے پاس حسن تھا، اس کے پاس دولت تھی، اس کے پاس مقام تھا. سب کچھ رہنے کے باوجود جب عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی، یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی تو لوگوں نے، اس عورت کی سہیلیوں نے آپس میں کہنے لگا یہ عورت کتنی
بھولی بھالی ہے کہ ایک غلام جسے خرید کر لایا گیا اس کے پیچھے پڑ گئی ہے. اس طرح بستی میں لوگ، گاؤں میں لوگ اس طرح باتیں کرنے لگے. جب عزیز مصر کی بیوی نے اس طرح کی باتیں سنی تو اپنی سہیلیوں کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا. دعوت کا انتظام کرنے کے بعد مجلس جمائی. مجلس میں جمانے کے بعد سارے لوگوں کو بٹھا کر ان کے لیے مجلس کا انتظام کیا اور ان کے سامنے چری رکھ دی. یہ اس زمانے میں مہمانوں کے سامنے چری وغیرہ رکھتے ہیں. آج بھی عرب کے بہت سارے علاقوں میں یہ سلسلہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ پھل کے لیے یا کھانے کو جو ہے توڑنے کے لیے چری وغیرہ رکھ دیتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے اپنی سہیلیوں کے لیے مجلس کا انتظام کیا اور چری کا بھی انتظام کر دیا. جیسے ہی وہ لوگ بیٹھ گئے تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم نکلو. یوسف علیہ السلام کو نکلنے کا حکم دیا. جیسے یوسف علیہ السلام اس عورت کے حکم کو سن کر اپنے محل سے نکلتے ہیں، عورتوں کے سامنے آتے ہیں، تو ساری عورتیں اس یوسف علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں. جب انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تو فلما رأینہ اکبرنہ، جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا ان کے حسن سے، ان کے جمال سے مرعوب ہو گئے اور کہا وقطعنا ایدیہن، اس قدر مرعوب ہو گئے کہ ان کے حسن کو دیکھ کر وہ ہوش میں نہیں رہ پائے اور اپنے ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ لیا. وقلنا حاشا للہ، اور کہا ہر قسم کے عیب سے اللہ پاک ہے. ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتے، یہ تو انسان نہیں ہو سکتے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہی ہوں گے، اتنی خوبصورتی ہے. یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ عورتوں نے ہاتھوں کو کاٹ لیے. بعض مفسرین نے لکھا کہ اس قدر تعجب میں پڑ گئے، اس قدر عورتیں تعجب میں پڑ گئیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیے، اس کا احساس خود انہیں نہیں ہوا. ایک نقطہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ عورتیں یہاں بھی، وہ عورتیں بھی جو ہے یوسف علیہ السلام کے بہکاوے میں، دھوکے میں آ گئے. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر وہ بھی چاہ رہے تھے کہ یوسف کسی طرح ہمارے قریب آ جائے. انہوں نے ہاتھ کاٹ لیا اور یہ تصور کیا کہ ہمارے ہاتھوں کی حفاظت کرنے کے لیے یوسف ہمارے قریب آئیں گے اور ہمیں بچانے کے لیے یوسف ہمارے قریب آ جائیں. عورتوں نے بھی یہی چاہا، جس طرح عزیز مصر کی بیوی قریب آنے کی بڑی کوششیں کیا کرتی تھی. جیسے ہی یوسف علیہ السلام آ گئے عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے. کہا اس عورت نے کہا دیکھا میں کس کی محبت میں پڑ گئی ہوں، تم جس بات پر مجھے کوس رہے تھے، مجھے برا بلا کہہ رہے تھے، یہ وہی یوسف ہے جس کی محبت میں میں پڑ گئی ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا اتنا معاملہ ہونے کے باوجود اس کے دل سے یوسف علیہ السلام کی محبت نہیں نکلی اور اپنے سہیلیوں کے سامنے کہا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، جس برائی کا میں حکم دیتی ہوں اگر یوسف وہ برائی میرے ساتھ نہ کریں لَيُسْجَنَنَّ، میں اسے قید میں ڈال دوں گی، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ ذلیل لوگوں میں سے ہو جائے گا. اب یوسف علیہ السلام کے پاس دو چیزیں تھیں، یا تو ایک کہ قید خانے میں چلے جائیں یا ایک کہ وہ برائی کا ارتکاب کر جائے. یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگار میرے لیے قید خانہ زیادہ بہتر ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ عورت مجھے دعوت دے رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کی اور یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا. یہاں پر یوسف علیہ السلام کے اس واقعے پر غور کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی عطا کی تھی اور یوسف علیہ السلام جوان تھے، شادی شدہ نہیں تھے اور برائی کے سارے راستے کھلے ہوئے تھے، روکنے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں. اس کے باوجود جب وہ برائی کا راستہ مکمل کھلا ہوا تھا اور یوسف علیہ السلام کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ایسے موقع پر یوسف علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے لیے برائی چھوڑ دی. یوسف علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہو گیا. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام کی ثابت قدمی اگر دیکھنا چاہتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی استقامت اگر دیکھنا چاہتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی عفت اور پاک بازی دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے سامنے جو دعوت دینے والی ہے عورت ملکہ ہے، خوبصورت ہے، مالدار ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، عیش و عشرت کے مالک ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے. یوسف علیہ السلام اس کی دعوت کو قبول کر لیتے
تو وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے, کوئی رکاوٹ نہیں تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر نے یوسف علیہ السلام کو برائی سے روک دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا مقام بلند کیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے, جبکہ سارے لوگ پریشان ہوں گے. ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا دعتہ امراتن, کہ اسے ایک ایسی عورت دعوت دیتی ہے برائی کی طرف, جو ذات منصب, جو منصب والی ہے, اس کے پاس عہدہ ہے, اور حسب و نسب والی بھی ہے, اور اس کے پاس جمال بھی ہے, تینوں قسم کی بڑائیاں اس کے پاس ہیں. ایسی عورت جو اسے دعوت دیں اور وہ آدمی کہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جو آدمی برائی کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ کل روز قیامت اسے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے. سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کو برائی سے روکے, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, ایسے ہی آدمی کے لیے جنت ٹھکانہ ہے. اس آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے. جو آدمی برائی کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے, اللہ رب العزت اس کا بدلہ جنت کی شکل میں عطا فرمائیں گے. یوسف علیہ السلام نے بھی برائی کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا. تو اس کے بعد وہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے جاتے ہیں. قید خانے میں یوسف علیہ السلام کی ملاقات 2 آدمیوں سے ہوتی ہے. ایک وہ آدمی تھا جس پر یہ الزام تھا کہ اس نے بادشاہ کو زہر پلانے کی کوشش کی. اس الزام میں وہ قید خانے میں داخل ہو گیا. ایک اور آدمی کسی اور گناہ کی وجہ سے داخل ہوا تھا. دونوں نے کہا کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ, ایک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ پرندے میرے سر سے کھا رہے ہیں یوسف علیہ السلام نے, اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے آقا کو پانی پلا رہا ہوں. یوسف علیہ السلام فوراً انہیں تعبیر نہیں بتائے, تھوڑی دیر بعد انہیں تعبیر بتاتے ہیں. دونوں کو تعبیر یہ بتائی کہ جس کے سر سے پرندے کھا رہے تھے, کہا کہ تیرا فیصلہ یہ ہوگا کہ تجھے سولی دی جائے گی, تیرا معاملہ ختم ہو جائے گا. دوسرا آدمی جو اپنے آقا کو پانی پلا رہا تھا, یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا, تم پھر بادشاہ کے دربار میں چلے جاؤ گے. یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس پہنچو تو میرا ذکر کر دینا, کیونکہ میں بے گناہ ہوں, اور میں بے گناہ ہوں اور سزا بھگت رہا ہوں. یا بادشاہ مجھے بھول جائے گا, لیکن تم بادشاہ کو یاد دلانا. یوسف علیہ السلام تعبیر بتا دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق ایک کو سولی دے دی جاتی ہے, دوسرا آدمی بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر بادشاہ کا خدمت گزار بن جاتا ہے. جیسے ہی بادشاہ کے قریب پہنچتا ہے, بھول جاتا ہے یوسف علیہ السلام کی نصیحت کو, یوسف علیہ السلام کی اس بات کو. 2 سال گزر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس قید خانے سے نکالنے کے لیے غیبی طریقہ, ایک راستہ پیدا کرتے ہیں. وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ کو خواب میں دکھاتے ہیں کہ بادشاہ 7 گایوں کو دیکھتا ہے. رآ انی ارا 7 بقرات سمان, 7 موٹے گائیں, یأکلہن 7 عجاف, اسے پتلی گایوں کو کھا رہے ہیں. وسبع سنبلات خضر, اور 7 ہرے بھرے ڈالیوں کو دیکھا اور 7 سوکھے ڈالیوں کو دیکھا. درباریوں کے سامنے بادشاہ نے خواب بیان کیا اور کہا کہ اس کی کوئی تعبیر بیان کرو. درباریوں نے کہا کہ بیکار قسم کا خواب ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے. جو آدمی جو قید خانے سے بچ کر آیا تھا, اس نے یوسف علیہ السلام کی تعبیر کو صحیح دیکھا تھا. بادشاہ سے کہا کہ ایک آدمی ہے, وہ صحیح تعبیر بتاتا ہے, مجھے قید خانے میں جانے کی اجازت دیں. یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر خواب بیان کرتے ہیں. وہ خواب بیان کرتا ہے. یوسف علیہ السلام سن کر کہتے ہیں کہ دیکھو, خواب میں اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ ملک میں خطرناک قحط سالی آنے والی ہے. قحط سالی آنے والی ہے, بھوک سے لوگ مرنے والے ہیں. اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ 7 سال جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش ہوگی اور کھیتیاں اگے گی, باغات اگیں گے, اور 7 سال کے بعد قحط سالی آئے گی. قحط سالی میں اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے طریقہ میں یہ بتاتا ہوں کہ 7 سال میں صرف اتنی ہی غذا استعمال کرنا جتنی ضرورت ہے, جو زائد ہیں اسے حفاظت کر کے رکھنا تاکہ قحط سالی کے موقع پر اس کا استعمال کیا جا سکے. یوسف علیہ السلام کی اس تعبیر کو سن کر وہ آدمی بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ قید خانے میں میرے ایک دوست نے اس طرح کی تعبیر بتائی ہے.
بادشاہ سمجھ جاتا ہے کہ تعبیر صحیح بتائی گئی ہے. کہتے ہیں کہ بادشاہ اس آدمی کو لے کر آنے کا. وہ آدمی درباری یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہتا ہے کہ بادشاہ تمہیں طلب کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یوسف علیہ السلام چاہتے تو فوراً نکل جاتے، کیونکہ ایک زمانہ بے گناہی کی وجہ سے سزا بھگت رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں تھا. جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی دعوت کو دیکھا تو کہا کہ جاؤ پہلے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے، کیا میں گنہگار ہوں یا وہ عورتیں غلطی کر رہی تھی. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے جو سزا دی گئی ہے اس کی وجہ بتا دو. یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ جو الزام مجھ پر ڈالا گیا ہے اس الزام سے میں بری ہو جاؤں. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو یہ کہلا کر بھیجا. بادشاہ عورتوں کو بلا کر پوچھتے ہیں ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف دعوت دی تو کیا یوسف برائی قبول کر لی، برائی کی دعوت کو قبول کر لی؟ ساری عورتوں نے کہا قلنا حاش للہ، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. ما علمنا علیہ من سوء، یوسف میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی، یوسف میں کوئی برائی ہم نے نہیں دیکھی. انا راوتہ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، امرأۃ العزیز جو بادشاہ کی بیوی تھی اس نے کہا اب حق واضح کرنے کا وقت آ چکا ہے. انا راوتہ عن نفسی، میں ہی نے اسے ورغلایا تھا، پھسلایا تھا، برائی کی طرف میں نے ہی دعوت دی. لیکن یوسف اتنے پاک دامن عزت نفس کی حفاظت کرنے والے تھے کہ وہ کبھی اس دعوت پر برائی کی طرف وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، وہ کوئی برائی نہیں کر سکتے. جب یوسف علیہ السلام پر جو الزام تھا وہ صاف ہو گیا تو یوسف علیہ السلام دربار میں آتے ہیں، بادشاہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ قحط سالی آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو مالیات کا جو ذمہ دار ہے مجھے بنا دیں، وزیر مالیات بنا دیں، یعنی فائنانس منسٹر. قحط سالی جب آتی ہے تو زیادہ رول پیسے کا ہوتا ہے، مال کا ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے جو خزانے ہیں اس کا ذمہ دار مجھے بنا دیجئے. انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا اور میں قحط سالی میں اس کا استعمال، مال کا استعمال کیسے کرنا ہے اسے بہتر طور پر جانتا ہوں. یہاں پر ایک نقطہ بتایا جاتا ہے، دو باتیں ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے عہدے مانگا، عہدے کا سوال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تسأل الامارہ، کسی بھی انسان کو اللہ کے رسول کہا کرتے تھے عہدے مانگ کر نہ لو، عہدے مانگ کر نہ لو، کیونکہ جو انسان مانگتا ہے وہ کام نہیں کرتا، اور جو آدمی مانگتا ہے وہ اس عہدے کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آتی. جس کے حوالے عہدہ کیا جائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے مانگنے سے منع کیا. یہاں تو یوسف علیہ السلام عہدہ مانگتے ہیں. یہاں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آدمی دیکھیں کہ عہدہ اگر میں نہ مانگوں، میں تو اس کا قابل ہوں، میرے اندر اس کی صلاحیت ہے، لیکن اگر میں اس کے لیے طلب نہ رکھوں تو غیر قابل آدمی کے پاس وہ عہدہ جا سکتا ہے اور امانتیں ضائع ہو سکتی ہیں، لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پر انسان کو اس شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے عہدے کی طلب لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری شریعت انسان کو اپنی تعریف کرنے سے منع کرتی ہے. کوئی اپنی تعریف خود نہ کرے، اسلام اس بات سے منع کرتا ہے، کیونکہ جو آدمی اپنی تعریف بیان کرے گا اس کے اندر ایک طرح سے غرور اور تکبر کی صفت پیدا ہو جائے گی. یہاں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا، جاننے والا ہوں. گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ خود کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن یہاں یہ بات بتائی گئی کہ یہ بادشاہ کو یعنی اسے مطمئن کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں جانتا ہوں کہ کس طرح قحط سالی میں مال کی حفاظت کی جائے، مال کا استعمال کیسے کیا جائے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں. اسی لیے اگر کوئی آدمی کوئی عہدہ طلب کرتا ہے یا کبھی انٹرویو میں اس کے اپنی تعریف کی ضرورت پڑ جائے کہ تو علماء اکرام نے اس کی اجازت دی ہے تاکہ وہ جو جس بات کا حقدار ہے وہ حق اسے مل جائے. تو اس طرح یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں. 7 سال گزرنے کے بعد قحط سالی آ جاتی ہے. قحط سالی آنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جو کچھ نکلے اسے جتنا استعمال ہو کرو، اس کے بعد بقیہ چیزوں کی حفاظت کریں. یوسف علیہ السلام مالیات کے وزیر بن جاتے ہیں.
کنعان سے بھائی لوگ قحط سالی کی وجہ سے مال تلاش کرتے ہوئے بادشاہ کے پاس آتے ہیں. یوسف علیہ السلام جیسے اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں, یوسف علیہ السلام پہچان لیتے ہیں, لیکن بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ساتھ 10 لوگ ہیں, لیکن ان کا جو خاص سگا بھائی ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. کہا کہ اگلے بار جب آؤ گے تو اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آنا, اگر تم نہیں لاؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا. والد کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں غلہ مل گیا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آئندہ بار اگر ہمیں غلے کی ضرورت ہو تو بنیامین کو لے جانا ہے. بنیامین کو لے جائیں گے. یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب نے کہا کہ مجھے اب ڈر ہے کہ جس طرح تم نے یوسف کے ساتھ کیا ویسے ہی بنیامین کے ساتھ بھی ہوگا, لیکن انہوں نے والد سے کہا کہ اب مجبوری ہے, تم کو بھیجنا ہی ہے. یوسف علیہ السلام جب دوبارہ بھائی دربار میں آئے تو یوسف علیہ السلام بنیامین کو قریب لے کر کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایک ہم چال چلنے والے ہیں, تم گھبرانا نہیں. یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے. کیوں؟ جب یہ واپس جائیں گے دوبارہ تیسری مرتبہ بھی آنا تھا ان کو, اس لیے یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائی کی تھیلے میں پیالہ رکھ دیتے ہیں, بادشاہ کا جو پیالہ ہے وہ رکھ دیتے ہیں, اور اعلان کرتے ہیں کہ قافلے والے تم لوگ چور ہو, تم نے چوری کی. یوسف علیہ السلام کے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے, ہم اناج کی تلاش میں آئے ہیں, ہم چوری کے لیے نہیں آئے. انہی سے جواب نکالتے ہیں اگر تم چور ہو تو سزا کیا ہوگی. انہوں نے کہا کہ جس کے تھیلی سے جو وہ سامان نکل جائے اسی کو قید کر لیا جائے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے تھیلی سے بادشاہ کا جو پیالہ نکالا جاتا ہے, بادشاہ تو بنیامین کو قید کر لیتے ہیں. بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے والد بڑے بزرگ ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, اور یہ ان کا چہیتا لڑکا ہے, آپ ان کی جگہ کسی اور کو رکھ لیں. یوسف نے کہا کہ ہم ظلم نہیں کر سکتے, جو جرم میں پکڑا گیا اسی کو ہم اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. والد کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ تمہارے لڑکے نے اس طرح چوری کی, اور اس چوری کی سزا میں وہ قید کر لیا گیا ہے. یعقوب علیہ السلام صبر کرتے ہیں, اور صبر کرنے کے بعد اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں, اور مدد طلب کرنے کے بعد ہمیشہ روتے رہتے ہیں. روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بچوں, تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, تم جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو, اللہ کی رحمت کشادہ ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرنے والا ہے. دوبارہ وہ واپس آتے ہیں. واپس آ کر یوسف علیہ السلام کے سامنے سارا ماجرا پیش کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے, قحط سالی ہے, بھوک ماری ہے, اس طرح ہمارے والد بہت پریشان ہیں, آپ ہمارے بھائی کو کسی طرح چھوڑ دیں. اس موقع پر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں هل علمتم ما فعلتم بيوسف, کیا تمہیں یاد ہے ایک زمانے پہلے تم نے جو یوسف کے ساتھ کیا تھا. اور یہ معاملہ سوائے بھائیوں کے کوئی نہیں جانتے تھے. وہ پہچان گئے کہ یہ جو کہنے والے ہیں یوسف ہی ہیں. سب نے کہا انت یوسف, کیا تم ہی یوسف ہیں کیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا. بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کے سامنے معافی طلب کرتے ہیں. یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم, اب تم پر کوئی گرفت نہیں ہے, جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. یوسف علیہ السلام اپنا کرتا ایک بھائی کے حوالے کرتے ہیں کہ جاؤ اپنے والد کے حوالے کرو. اور جیسے ہی یوسف علیہ السلام کی خوشخبری لے کر یہ لوگ مصر سے نکلتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام جن کی نگاہیں رونے کی وجہ سے نگاہیں چلی گئی تھیں, کہنے لگتے ہیں گھر والوں سے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. گھر والوں نے کہا کہ کیا ہو گیا, تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو, یوسف کے گم ہوئے زمانہ ہو گیا, وہ زندہ ہیں یا نہیں معلوم. انہوں نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ علم دیا تھا. یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں اور ایک سورج اور چاند, وہ خواب کی تعبیر کے انتظار میں تھے. انہیں یقین تھا کہ یوسف کا انتقال نہیں ہوا, اسی وجہ سے انہوں نے یقین کے ساتھ کہا کہ یوسف ابھی بھی زندہ ہیں. اسی یقین میں تھے جب خوشخبری سنانے والے یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یوسف زندہ ہیں, بنیامین بھی محفوظ ہیں. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے, میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو علم کے تمہارے پاس نہیں. پھر اس کے بعد پورے خاندان والے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں آتے ہیں کیونکہ کنعان وغیرہ میں قحط سالی تھی. یوسف علیہ السلام جیسے خاندان والے مصر میں پہنچتے ہیں تو ان کی بڑی عزت فرماتے ہیں اور انہیں زمین عطا کرتے ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائی مصر میں داخل ہوتے ہیں, اپنے والدین کو تخت پر بٹھاتے ہیں
اور 11 بھائی ان کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں، والدین بھی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں سجدہ کرنے کی اجازت رکھی تھی، ہماری شریعت میں نہ والدین کو سجدہ کی اجازت ہے نہ بڑے لوگوں کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے، اس شریعت میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ ہوا تھا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جیسے ہی یہ سارا معاملہ ہوا، یوسف علیہ السلام نے دعا کیا، پروردگار تو نے مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا، بڑی نعمتوں سے نوازا، غیبی حفاظت، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، اور عورت نے برائی کی طرف دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، قید خانے میں اکیلے ڈال دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو 2 قسم سے آزماتے ہیں، ایک تو یہ کہ آزمائش اکیلے پن میں، اور جبکہ قحط سالی تھی اور بچپن میں تھے، کمزور تھے، اور دوسری آزمائش بادشاہت عطا کر کے یوسف علیہ السلام ہر معاملے میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیے۔ تو یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ، اس قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص کہا، سب سے بہترین قصہ۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس قصے کو جو کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس میں بڑی نصیحت کی باتیں پاتا ہے، حکمت کی باتیں، بہت زیادہ حکمت کی باتیں ہیں کہ انسان برائی سے کیسے بچے، انسان پریشانی سے کیسے بچے۔ اسی لیے بعض علماء اکرام نے کہا کہ اگر کسی آدمی کو غم لاحق ہو اور وہ اس غم سے نکلنا چاہتا ہے تو یوسف علیہ السلام کے قصے کو پڑھ لیں۔ سلف کہا کرتے تھے غم سے نکلنے کا ایک طریقہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پڑھنا ہے کہ برائیوں میں اور کئی طرح کے آزمائش میں پڑنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا کر نکالا۔ تو اس طرح اس صورت میں کئی فائدے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اس ایک واقعے میں 1000 فائدے ہیں، 1000 فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا تو ایسے ہی نہیں کہا، بلکہ اتنی اچھی باتیں، اتنی عبرت کی باتیں، حکمت کی باتیں ہیں کہ علماء نے 1000 سے زائد فائدے اس سے نکالے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو آپ بھی پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، غم کو دور کر سکتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم اس واقعے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس واقعے میں ایک بڑا پیغام ہمیں ملتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے تھے، رونے کی وجہ سے ان کی بینائی نگاہیں چلی گئی تھی۔ اسی لیے علماء اکرام نے کہا کہ غم لاحق ہونے پر رونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، شریعت رونے سے روکتی نہیں، لیکن شریعت اس بات سے روکتی ہے کہ انسان زبان سے بیہودہ کلمات نکالنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے لیے نازیبا کلمات کہنے لگے۔ اسلام اس بات سے روکتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام بھی روتے تھے لیکن زبان سے انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، شکوہ نہیں کیا، اللہ کے خلاف کوئی کلمہ نہیں کہا، صبر کرتے رہے، اللہ سے مدد طلب کرتے رہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان پریشانی لاحق ہوتے وقت صبر کرے اور اللہ سے مدد طلب کرے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے کا جب انتقال ہوا، اللہ کے رسول دیکھ کر کہنے لگے ان العین لتدمع، کہ آنکھیں بہہ رہی ہیں اور دل غم زدہ ہے، لیکن ہم زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالیں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کلمہ ہم زبان سے نہیں نکالیں گے۔ غم کر سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے کوئی غلط کلمہ، غلط جملہ نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ ہماری شریعت کی اہم تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو حکمت کی باتیں ہیں، جو نصیحت کی باتیں ہیں، انہیں سمجھنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اور ان عبرت کی باتوں کو، حکمت کی باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کی بھی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری نیکیوں قبول کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔